الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناكد لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم، محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں غم غسار زمان، حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین، خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پرنور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج اسلامی مہینے رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو نسبت ہے حضور خواجہ خواجگاں سلطان الہند نائب رسول سید الاولیاء حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے 6 رجب المرجب کو حضور خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، اور اتفاق سے 6 تاریخ بھی ہے اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے۔ تو اسی مناسبت سے حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج محبت اور اپنی عقیدت کا ان سے اظہار کرنے کے لیے ان کی سیرت کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال
ہمیں اپنے ان نیک بندوں کی تعلیمات اور ان کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند میں کفر اور شرک کی تاریکی ختم ہوئی اور جن کے فیض سے اسلام کا نور پھیلا۔ ان اولیاء کا ذکر اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ خاندانی لوگ کبھی بھی اپنے محسنین کو بھولتے نہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں تو ان میں اکثر وہ ہوں گے کہ جنہوں نے حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہوگا۔ تو چونکہ کفر کی تاریکی سے بچا کر اسلام کا نور دینا یہ بہت بڑا احسان ہے، تو ہم اس وجہ سے بھی یہاں کے بسنے والے لوگوں کو بر صغیر پاک و ہند کے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر اور ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے ان کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے اولیاء کا ذکر کرنا، اس میں مومنین کا فائدہ یہ ہے کہ منقول ہے کہ کہا جاتا ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارۃ، انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور اللہ کے پیاروں کا، نیک بندوں کا، اولیاء کا ذکر کرنا یہ بندے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی بھی ہیں، آپ حسینی بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ تو اس سید کو کہ جو جس کا سلسلہ نسب دونوں اطراف سے ملتا ہو اسے نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ جس طرح حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین سید ہیں، اسی طرح حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب نامہ پدری جو ہے، یعنی باپ کے لحاظ سے جو آپ کا سلسلہ نسب ہے وہ آپ کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان 15 واسطے ہیں۔ باپ کا جو سلسلہ نسب ہے یعنی حسینی سید ہونے کے لحاظ سے آپ کے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان 15 واسطے ہیں، اور ماں کی طرف سے جو آپ کا سلسلہ نسب ہے اس میں آپ کے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان 10 واسطے ہیں، اور جو آپ کا سلسلہ طریقت ہے، طریقت کے لحاظ سے جو آپ کا سلسلہ ہے وہ حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان 12 واسطے ہیں، جن میں بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے اپنے زمانے کے اولیاء کے جو سردار ہیں وہ آپ کے سلسلے میں آتے ہیں۔ یہاں تک ایک بہت بڑا نام حضرت فضیل بن ایاز
رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آپ کے سلسلہ طریقت کے اندر ان کا بھی نام آتا ہے۔ حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت باسعادت کئی اس میں اختلاف ہیں، لیکن جو سب سے مشہور قول ہے اس کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت 534 ہجری ہے۔ 534 ہجری میں آپ سجستان کے شہر کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مناسبت سے حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ اجمیری، سنجری، چشتی، یہ آپ کے نام کے ساتھ یہ لقب آتے ہیں۔ برِ صغیر کے اندر اگرچہ جو سلسلہ چشتیہ ہے اس کے لحاظ سے حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا بانی تصور کیا جاتا ہے، اور سلسلہ چشتیہ جو ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی نسبت کی وجہ سے ہی یہ مشہور ہوا، متعارف ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بانی نہیں، بلکہ اس سلسلہ چشتیہ کے جو بانی ہیں، حقیقی بانی، وہ حضرت شیخ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں۔ چشت خراسان کا ایک شہر ہے، وہاں حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور وہی جگہ آپ کا مسکن تھا۔ اسی مناسبت سے سب سے پہلے لفظ چشتی نسبت کے لحاظ سے جس ہستی کے نام کے ساتھ لگا وہ حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ چشتی کا استعمال ہوا۔ لیکن برِ صغیر کے اندر سلسلہ چشتیہ کو جس ہستی نے پروان چڑھایا اور جس ہستی کے ذریعے اس سلسلے کا تعارف ہوا، مشہور ہوا، وہ یقیناً حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ولادت باسعادت کے بعد ابتدائی علوم جو ہیں اپنے والد محترم سے آپ نے حاصل کیے، اور جس وقت آپ کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال کی تھی، آپ کے والد محترم کا بھی وصال ہوا، اور اس کے بعد ظاہری علوم حاصل کرنے کے لیے آپ نے دور دراز کا سفر کیا، بغداد کا، یہاں تک کہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ۔ علم ظاہری کے لیے آپ نے بڑے سفر کیے، اور اس کا ایک طویل فہرست ہے کہ کس کس شیخ سے آپ نے ظاہری علوم کے لحاظ سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ یہ سلسلہ سفر کا جاری رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد شریف پہنچے تو بغداد میں آپ نے وہاں کے رہنے والے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں اس وقت سب سے عظیم المرتبت شخص کون ہے کہ جسے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے اس وقت سب سے وہ عظیم ہے انسانوں میں؟ تو بالاتفاق آپ نے جس سے بھی پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ تو ان کا جب پتہ پوچھا کہ ان سے ملاقات کہاں ہوگی، تو پوچھ کے پتہ ان کے جس وقت آستانے پہ پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مسجد میں، اور وہاں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے تصوف کا۔ تو وہاں جس وقت پہنچے تو ان کی محفل کو اٹینڈ کیا، ان کی محفل میں بیٹھے، باتیں سنی۔ تو وہاں اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی، اور پھر کئی عرصہ یعنی 15-20 سال کے قریب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ
اپنے پیر و مرشد کی سنگت میں رہے، اور پیر بھی ایسا اور مرید بھی ایسا۔ آج ہم کسی بڑے آستانے کے مرید ہوں تو مرید فخر کرتا ہے کہ میں فلاں پیر کا مرید ہوں اور فلاں آستانے سے میری نسبت ہے، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ مرید تھے کہ جس مرید پہ پیر کو بھی فخر تھا۔ یعنی آپ کئی مرتبہ اس کا اظہار کیا اور رب ذوالجلال کا اس بات پہ شکر ادا کیا کہ خلق کائنات جل جلالہ نے مجھے میرے سلسلہ طریقت میں اور مریدین کے اندر ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا مرید بھی اللہ نے مجھے عطا کیا۔ یعنی پیر کو اپنے مرید کے اوپر اتنا فخر تھا، اور آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جس وقت پوچھا جائے گا کہ تم کیا لائے ہو تو میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پیش کروں گا کہ اللہ میں تیرے لیے اسے لایا ہوں۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عبادات اور آپ کے مجاہدات کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 70 سال تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سوئے نہیں، یعنی رات جاگ کے آپ نے عبادت کی۔ یہاں تک لکھا کہ 70 سال تک آپ نے اپنی پشت زمین پہ نہیں لگائی، بستر پہ نہیں لگائی، اکثر آنکھوں کو بند رکھتے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ لیکن جب نظر اٹھا کے کسی کو دیکھتے تو اس کی صرف ظاہری حالت ہی نہیں باطن کو بھی بدل دیتے۔ آپ عموماً یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو میرا اور میرے فرزندوں کا مرید ہوگا تو اس وقت تک کل قیامت کے دن میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے مرید جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ فرزندوں سے کیا مراد ہے، یعنی بیٹے مراد ہیں یا آپ کے خلفاء مراد ہیں؟ تو فرمانے لگے فرزندوں سے مراد میرے حقیقی بیٹے نہیں، بلکہ فرزندوں سے مراد میرے وہ خلفاء ہیں جو قیامت تک ہوں گے۔ یعنی سلسلہ در سلسلہ آپ کے ہی سلسلہ میں پھر آگے حضرت جو ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم ہستیاں آگے آپ کے فرزندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فرمایا قیامت تک جو ان کا مرید ہوگا وہ میرا ہی مرید ہے، اور جب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو لقب ہے غریب نواز، اس کی بھی سیرت نگاروں نے بڑی وجوہات بیان کی، یہاں تک کہ ایک یہ بھی روایت اس سلسلہ میں ملتی ہے کہ آپ کے پیر و مرشد نے ایک رات اعلان کیا کہ جو صبح فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھے گا تو میں یعنی وہ فجر پڑھے گا تو وہ بندہ جنتی ہے، لیکن خود بخود آ جائے اس کا جا کے اعلان نہیں کرنا، اگر جا کے بتایا کسی کو تو بتانے والا اس بشارت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا جو کسی کو جا کے میرا یہ پیغام سنائے، اعلان کرے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے۔ ہاں خود بخود آ جائے فجر پڑھے وہ بندہ جنتی ہے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے شہر میں اعلان کیا، سارے شہر میں جا کے گلی کوچوں میں اعلان کر دیا۔ صبح ہوئی تو مسجد میں کہیں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، سارا شہر ہی مسجد میں پہنچا ہوا تھا۔ تو پیر صاحب اگرچہ جانتے تھے لیکن پھر بھی پوچھا کہ ان لوگوں کو کس نے بتا دیا؟ تو خواجہ صاحب عرض کرتے ہیں کہ یہ میں نے اعلان کیا، میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک معین الدین جنت میں نہیں جائے گا، سارا شہر تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ دیکھ کے آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ یہ غریب نواز ہے، غریبوں کو نوازنے والا۔ یعنی ایک قول اس میں بھی ہے کہ یہ لقب آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو دیا، اور ایک یہ بھی روایت اس سلسلہ میں ملتی ہے کہ آپ ابھی چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، چھوٹی سی عمر تھی، تو عید کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ نئے کپڑے پہن کے آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو رستے میں دیکھا کہ ایک بچہ
جو زاروں کی طرح رو رہا ہے اور پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہیں. یعنی خواجہ صاحب ابھی بالکل بچپن میں ہیں، تھوڑی سی عمر ہے. تو جس وقت بچے کو روتے دیکھا اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھے تو ایک جگہ پہ لے جا کے اپنے جو نئے کپڑے تھے وہ اس بچے کو پہنا دیے اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے خود پہن لیے. تو اس کو ساتھ لے کے عید کے اجتماع میں پہنچے. تو آپ کا یہ عمل کہ بچپن میں ہی اس طرح غریبوں کو نوازنا، تب سے بچپن سے ہی آپ کا یہ لقب مشہور ہوا کہ یہ عام نہیں، یہ وہ ہے جو غریبوں کو نوازتا ہے، غریب نواز، یہ لقب آپ کا پڑا. حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اجمیر شریف کو اپنا مسکن بنایا تو اس کے پیچھے بھی بڑی حکمتیں ہیں. یہاں اجمیر میں آپ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اتفاقاً ہی یہاں آپ آ گئے ہوں اور اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا ہو. اس جگہ کا انتخاب بھی بارگاہ رسالت سے ہوا. جس وقت آپ مکہ مکرمہ میں آپ گئے اور اس کے بعد پھر مدینہ شریف میں پہنچے تو مدینہ شریف میں مسجد قباء کے اندر آپ نے کافی عرصہ وہاں قیام کیا اور عبادت میں وہاں مصروف رہے. تو ایک رات جب سوئے تو بارگاہ رسالت سے آپ کو یہ پیغام ملا کہ اے حسن تم معین الدین ہو. یعنی یہ لقب معین الدین کے دین کا مددگار، یہ لقب بھی بارگاہ رسالت سے ملا کہ تم معین الدین ہو، ہم نے تمہیں ہند کا سلطان بنا دیا. تم اجمیر جاؤ اور اجمیر کی تاریکی جو وہاں کفر پھیلا ہوا ہے اور شرک پھیلا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی تاریکی تیرے وجود سے ختم ہوگی، تیری برکت سے ختم ہوگی. تم اجمیر جاؤ. تو صبح بیدار ہوئے تو سوچ میں پڑ گئے کہ اجمیر تو میں نے دیکھا نہیں، یہ کس جگہ پہ ہے، کتنا سفر ہے، کیا اس کا محل وقوع ہے. اگلی رات سوئے تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. خواب میں سارا اس کا محل وقوع اجمیر کا کہ کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، اجمیر کا پورا وہ نقشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دکھا دیا. مدینہ شریف سے جب اجازت لے کے وہاں نکلے بغداد شریف آئے، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی آپ رہے اور وہاں سے بھی فیوز و برکات حاصل کیے. تقریباً 5-6 ماہ کے قریب کا عرصہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ اتنا عرصہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اور ان کی صحبت میں رہ کر آپ نے وہاں سے بھی فیوز و برکات حاصل کیے. اور پھر چلتے چلتے جب لاہور پہنچے تو حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ جب حاضری دی تو آئے تو اس لیے تھے کہ بس رستے میں ہے تو چلیں، سلام کرتا پھر آگے چلا جاؤں. تو جب دیکھا کہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ جو نور کی برسات ہے اس کو دیکھ کے وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کیا. 1 دن 2 دن گزرے، یہاں تک کہ 40 دن آپ نے وہاں قیام کیا. پھر جاتے ہوئے یہ کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. یہ جو اشعار ہیں یہ حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زبان سے نکلے، جو آج ہر بچے کو یہ یاد ہیں. یہ بھی حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب داتا صاحب کا فیض دیکھا اور فیوز و برکات جب ان کے حاصل کیے تو ان کی زبان سے پھر یہ اشعار نکلے. پھر جس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سفر کرتے ہوئے اجمیر پہنچے تو ابھی ہند کی سرحد میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ شہاب الدین غوری ان کی فوج کے ایک شکست خوردہ سپاہی نے کہ جن کو پہلے انہوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا تو شکست ہوئی تھی، تو اس کے ایک سپاہی نے جس وقت خواجہ صاحب اس کو دیکھا تو کہا کہ آپ اجمیر نہ جائیں، وہاں جو پرتھوی راج ہے وہ بڑا ظالم ہے
ہم نے حملہ کیا، ہمیں شکست ہو گئی، لہٰذا آپ اگر وہاں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے جب تم گئے تھے تو تم تلواروں کے بھروسے پہ گئے تھے، میں جا رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پہ جا رہا ہوں۔ فرمایا تم گئے، تمہاری ڈیوٹی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں لگی تھی، لیکن میں اجمیر اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، جنہوں نے بھیجا ہے حفاظت بھی وہی کرنے والے ہیں۔ حضور سیدی داتا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھی کہ آپ اکثر، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اکثر آپ نظروں کو جھکا کے رکھتے، لیکن جس وقت نظر کسی غیر مسلم پہ پڑتی، اپنی توجہ کرتے تو وہ کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ہزاروں لاکھوں کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا۔ آج کچھ لوگ ایسے جاہل قسم کے بھی خطیب ہیں کہ جو تقریروں میں وہ سرنگی بجا کے کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب سرنگی بجا کے انہوں نے اسلام پھیلایا، تو یہ توہین ہے حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس اللہ کے ولی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان سرنگی بجا بجا کے لوگوں کو ادھر لاتا؟ جس کی نظر میں اللہ نے یہ کمال رکھا کہ وہ نظر اٹھا کے دیکھتا تو اللہ اس بندے کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا۔ ایک جوگی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا تو وہ جوگی ایسا تھا کہ جس کا لطیفہ نفس بیدار تھا۔ یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے کہ ایک بندے کے ظاہری حواس ہوتے ہیں جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، ان سے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دیکھ کے بھی علم ملتا ہے، کانوں سے سنتے ہیں تو سن کے بھی علم حاصل ہوتا ہے، کسی چیز کو چھوتے ہیں تو اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، چکھ کے بھی حاصل ہوتا ہے، سونگ کے بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ حواس خمسہ ظاہری ہیں۔ اسی طرح 5 حواس بندے کے باطنی ہیں، اور اسی طرح 5 حواس جو ہے وہ بندے کے روحانی ہیں۔ یہ تب ملتے ہیں جب بندہ مجاہدات کرے، محنت کرے۔ تو وہ جوگی اگرچہ حالت کفر میں تھا، لیکن تصوف والوں نے، صوفیاء نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ کافر بھی محنت کرے، مجاہدات کرے، صوفی ازم جو ہے یہ انگریزوں میں بھی یہ ہے، اور باقاعدہ انگریزوں نے بھی صوفی ازم کے اوپر جو ہے وہ کتابیں لکھی، تو کہا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی مجاہدات کرے، کوشش کرے تو اگرچہ کافر ہے لیکن ایک کھڑکی باطن کی اللہ اس کی بھی کھول دیتا ہے۔ تو یہ لطیفہ نفس اس جوگی کا بیدار تھا، تو جس کی وجہ سے جو بھی اس کے سامنے آتا وہ اس کے دل کی تحریر بھی پڑھ لیتا کہ تم اس وقت دل میں یہ سوچ رہے ہو، تمہارے دل میں یہ ہے، تم اس کام کے لیے آئے ہو، یعنی یہ باطن کی جو خبریں تھیں یہ بھی وہ جوگی دے دیتا۔ تو جس وقت حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ جوگی پہنچا تو کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی آگے سے، کبھی اٹھ کے پیچھے جا کے دیکھتا ہے۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ جوگی کیا تلاش کر رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتا ہے میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ یہ پیکر تو انسانی ہے لیکن اندر سارے کا سارا نور سے بھرا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ کوئی تیرے اندر کوئی فریب، نہ کوئی جھوٹ، نہ کوئی کذب، نہ کوئی ریا، نہ کوئی حسد، نہ کوئی کینہ، نہ کوئی بغض۔ تمہارا دل نور سے بھرا ہوا ہے، اندر سارا نور ہے۔ حیرت اس لیے ہے کہ ہے بدن انسانی لیکن اندر سارا نور ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ حیرت اس بات پہ بھی ہے کہ ہے تو اندر سارا نور لیکن تمہارے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا ہوا ہے۔ یہ نقطہ کیا چیز ہے؟ سیاہ نقطہ ہے تمہارے دل پہ۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ یہ نقطہ ختم ہو سکتا ہے، اگر تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ تو یہ نقطہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ سیاہ نقطہ بھی مٹ جائے گا اگر تم کلمہ پڑھ لو۔ وہ جوگی کہتا ہے کہ نقطہ تمہارے دل پہ ہے، کلمہ میں پڑھوں تو پھر ختم ہوگا۔ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا،
فرمایا کلمہ پڑھ کے تو دیکھو ابھی یہ نقطہ ختم ہو جائے گا۔ اس جوگی نے پھر ہاتھ آگے بڑھایا، کہا کہ اے معین الدین تم ہی مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ جب اسلام قبول کیا تو دیکھا وہ نقطہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو جوگی پھر حیران ہوا، کہنے لگا کہ ابھی بھی یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، میں کافر تھا، نقطہ تمہارے دل میں تھا، میں نے کلمہ پڑھا تو وہ نقطہ ختم ہوا، یہ معاملہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ تم معین الدین کے سامنے نہیں بیٹھے، ایک نور کے آئینے کے سامنے بیٹھے ہو۔ وہ سیاہ نقطہ میرا نہیں تھا، اپنا کفر تم میرے آئینے میں دیکھ رہے تھے، میرے دل کے آئینے میں تمہیں اپنا کفر نظر آ رہا تھا۔ فرمایا وہ تم نے کلمہ پڑھا، وہ نقطہ بھی ختم ہوا۔ حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے تو اس انداز میں لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف لائے ہیں، اور اس انداز میں انہوں نے اسلام پھیلایا ہے۔ حضور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو جو حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے کس قدر والہانہ عقیدت اور محبت تھی کہ ایک سوال کے جواب میں آپ تو اجمیر کا، یعنی ہم کہتے ہیں نا اجمیر شریف، تو اجمیر کا نام بھی اگر شریف آگے لگائے بغیر کوئی لیتا تو اعلیٰ حضرت اس سے بھی منع کرتے، بلکہ ایک سوال کے جواب میں، یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 15 ہے، اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اسی متعلق سوال کیا گیا۔ پوچھا گیا کہ اگر کوئی مولوی صاحب اپنے مدرسہ کے دروازے پر فقط لفظ اجمیر لکھے، یعنی اس نے نام لکھا اور نیچے ڈریس لکھنے کے لیے کہا اجمیر لکھا، کیونکہ ایک جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے، تو فرمایا اجمیر کے ساتھ شریف نہ لکھا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب اتنا سوال تھا کہ اجمیر لکھا، آگے شریف نہیں لکھا، تو کیا اس کی اجازت ہے کہ یعنی اس طرح لکھ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اجمیر شریف کے نام پاک کے ساتھ لفظ شریف نہ لکھنا اگر ان تمام مواقع میں اس کا التزام کرنا اگر اس بنا پر ہے کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی جلوہ افروزی حیات ظاہری و مزار پر انوار کو جس کے سبب سے مسلمان اجمیر شریف کہتے ہیں وجہ شرافت نہیں جانتا، یعنی اس وجہ سے اجمیر کو وجہ شرافت نہیں سمجھتا کہ وہاں خواجہ صاحب موجود ہیں، تو کہتے ہیں گمراہ ہے، بلکہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، کہ نسبت خواجہ کی وجہ سے، یعنی کہ اس میں خواجہ صاحب ہیں اس وجہ سے میں اس کو اجمیر شریف نہیں کہوں گا، یعنی عداوت کی وجہ سے نہیں کہتا، تو فرمایا پھر وہ گمراہ ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث پیش کی، حضور فرماتے ہیں من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، اللہ فرماتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ عداوت نہیں ہے، محض اس وجہ سے اگر یہ ناپاک التزام بر بنائے کسل و کوتاہ کلمی ہے، مطلب یہ کہ سستی ہے کہ توجہ نہیں رہی، پینٹر کو بتایا نہیں کہ اجمیر کے ساتھ نیچے تم نے شریف بھی لکھنا ہے، سستی ہو گئی، اس سے دل میں بغض و عناد نہیں ہے، ماں سستی کی بنا پر، یا لکھنے میں بندہ کہتا ہے کہ چلو اتنی لمبی تحریر کیا لکھنی، اجمیر خالی لکھ دیتا ہے، آگے شریف نہیں لکھتا، یعنی سستی کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں وہ سخت بے برکتہ اور فضل عظیم اور خیر جسیم سے محروم ہے، یعنی پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ اس میں سستی بھی نہ کرے، سستی بھی نہ ہو کہ جب اجمیر کہے تو خواجہ صاحب کی نسبت کی وجہ سے خالی اجمیر نہ کہے بلکہ اجمیر شریف کہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا اس کے ساتھ ہی کہ اگر کوئی بندہ نام کے ساتھ
جس طرح نام رکھتے ہیں غلام محی الدین، غلام معین الدین، تو یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ غلام نہیں لگاتا، خالی محی الدین نام رکھتا ہے یا معین الدین رکھتا ہے، تو اس کی کیا اجازت ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے نام سے لفظ غلام کا حذف کرنا، یعنی خالی معین الدین کہنا یا خالی محی الدین کہنا، اگر اس بنا پر ہے کہ حضور خواجہ خواجگاں کا غلام بننے سے انکار ہے اور اس پہ استکبار رکھتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ میں کیوں غلام بنوں خواجہ صاحب کا، میں کیوں غلام بنوں محی الدین کا، اس بنا پہ اگر انکار ہے تو فرمایا کہ وہ بدستور گمراہ اور بحکم حدیث عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر فرمایا اگر بربنائے وہابیت ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کے ولی کا غلام، تو یہ تو معاذ اللہ شرک ہے، اس بنا پہ ہے، تو فرمایا اولیاء غلام اولیاء کرام بننے والوں کو جو مشرک کہتے ہیں، غلام محی الدین و غلام معین الدین کو شرک جانتا ہے، تو وہابیہ خود زندیق ہیں اور بے دین ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یعنی اس سوال کا بھی اس انداز میں جواب دیا، نسبت خواجہ کی وجہ سے، کہ نسبت خواجہ صاحب سے چونکہ وہاں اجمیر شریف کو ہے، تو لہذا اس نسبت کی بنا پہ خالی اجمیر کہنا یہ درست نہیں، سستی بھی اس میں نہ ہو، جب بھی اجمیر کا لفظ آئے تو ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ آگے شریف کا لفظ بھی ضرور آئے۔ اسی طرح حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، جن کا جو چشتی ہیں، آپ جس وقت حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پور انوار پہ آپ نے حاضری دی، تو کافی دیر تک آپ نے وہاں مراقبہ کیا۔ یعنی دیکھو کتنے بڑے بڑے بزرگ کہ جن سے دین کی تجدید ہوئی اور جو مجدد ہیں اپنے دور کے، ان کی خواجہ صاحب سے عقیدت اور محبت کیسی ہے۔ جس وقت آپ ان کے مزار پہ پہنچے، کافی دیر تک مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد جب واپس جانے لگے تو دربان نے ایک چادر کا تحفہ لا کے دیا، تو مجدد پاک کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو دربان نے کہا کہ یہ خواجہ صاحب کے مزار کی چادر ہے۔ تو اس چادر کو پکڑ کے چوم کے سر پہ لگا کے فوراً بیٹے کو بلایا اور کہا میری یہ وصیت لکھو کہ جب میرا وصال ہو یہ قبر تبرک کے طور پر میری قبر میں رکھ دینا، میری نجات کے لیے خواجہ صاحب کا یہ تبرک ہی کافی ہے۔ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، وہ عظیم ہستی کہ جن کے ذریعے پاک و ہند کے اندر حدیث کا نور پہنچا، یعنی عرب شریف سے برے صغیر پاک و ہند کے اندر جب حدیث کی سند آتی ہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام کے بغیر حدیث کی سند ہی مکمل نہیں ہوتی۔ آگے جتنے محدثین ہیں برے صغیر پاک و ہند کے، وہ سارے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے شاگرد ہیں حدیث لینے میں۔ اتنا بڑا محدث جس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پور انوار پہ آپ حاضری دیتے ہیں، تو حاضری جب اندر مزار شریف پہ جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں اے معین الدین، میں اپنا جتنا علم ہے، جتنے میرے القابات ہیں، جو علم ہے وہ باہر چوکھٹ پہ چھوڑ کے آیا ہوں، تمہارے در پہ برتن خالی لے کے آیا ہوں۔ یعنی یہ اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کا طریقہ بھی بتایا کہ اگر پروٹوکول کے ساتھ اور صاحبزادہ بن کے اور پیر بن کے اگر جاؤ گے تو اللہ کے ولی کے سے فیض نہیں پاؤ گے، وہاں فیض اسی کو ملتا ہے جو اپنا برتن خالی لے کے جاتا ہے۔ اتنا بڑا محدث، وقت کا امام، وہ خواجہ صاحب کے مزار پہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا علم باہر دروازے پہ چھوڑ کے آیا ہوں، اور اے خواجہ تمہارے در پہ میں خالی آیا ہوں، تو تمہارے در سے میں فیوز و برکات لینے آیا ہوں۔ تو یہ طریقہ بھی بتایا، یعنی ان کی جو تعلیمات ہیں یہ بعد والوں کے لیے اس پہ سبق ہے، تعلیم ہے اس میں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں زندہ ہوں تب بھی ان کی بارگاہ میں جاؤ، جب وہ صاحب مزار ہوں تو ان کی بارگاہ میں جاؤ، تو اس انداز میں
کہ اپنا جو برتن ہے یہ خالی سمجھو کہ میں جو کچھ بھی مجھے ملنا ہے اسی اللہ والے سے ملنا ہے۔ اور پھر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اللہ والے وہ ہیں کہ جو اپنے مزار میں جا کے بھی لوگوں کو فیض سے محروم نہیں رکھتے، کوئی فیض لینے والا ہو یہ صاحب مزار بن کر بھی آنے والوں کو فیض سے ضرور نوازتے ہیں۔ حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت جسے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو خادم تھے انہوں نے بیان کیا، اور ایک بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میری ڈائریکٹ ملاقات ہوئی، یعنی ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جو خادم تھے جنہوں نے ساری زندگی ان سے جو ہے وہ ان کی خدمت میں رہے، تو کہتے ہیں ان سے میں نے ڈائریکٹ سنا، اور میں نے کہا کہ کوئی ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کوئی واقعہ جو تمہیں حیرت میں ڈال دے وہ واقعہ سناؤ۔ تو کہنے لگے کہ ایک رات جب میں ان کی خدمت کرتا تھا ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ایک رات میں سویا، آدھی رات کے بعد میرے دروازے پہ دستک ہوئی، تو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ میرے کمرے میں آئے، اور آ کے انہوں نے کہا کہ میرے بڑے خاص مہمان آئے ہیں، اٹھو ان کے لیے جو ہے نا وہ کہیں سے لسی لے کے آؤ، تازہ لسی لے کے آؤ۔ تو کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ اب آدھی رات کا وقت ہے، اس وقت لسی کہاں سے ملے گی؟ تو چونکہ حکم تھا، کہتے میں برتن لینے کے لیے بڑھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، برتن بھی میں تمہیں خود دوں گا۔ برتن خود دھو کے دیا اور کہا کہ جاؤ لسی لے کے آؤ۔ کہتے حکم کا پابند تھا، میں باہر نکلا تو کہتے بھی گلی کا موڑ جب میں مڑا تو دیکھا کہ ایک کھوکھے پہ ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ جو ہے وہ لسی بنا رہے ہیں۔ کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہاں پہلے نہ کوئی کھوکھا دیکھا نہ ان بابا جی کو دیکھا، آج پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے۔ کہتے شکر بھی ادا کیا کہ چلو لمبا سفر نہیں کرنا پڑا، قریب سے معاملہ بن گیا۔ کہتے لسی تو دے کے آؤں، پھر صبح تحقیق کروں گا کہ یہ بابا کہاں سے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے لسی لی، 2-4 گلاس کہا کہ لسی تازہ بنا دو، ان لسی بنا کے جب دے دی، میں نے پیسے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ تم لے جاؤ، اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا ہی رہتا ہے، ہم ان سے کر لیں گے۔ کہتے میں لسی لے کے آیا، آ کے ان کو پکڑائی، انہوں نے مہمان کو پلائی، پھر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اور حکم کا انتظار کرنے لگا کہ اب اگلا حکم کیا آتا ہے کہ مہمان کے لیے بستر لگاؤ، انہوں نے ٹھہرنا ہے یا جانا ہے۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد وہ جو بزرگ آئے تھے وہ رخصت ہو گئے۔ کہتے میں ان کو چھوڑنے کے لیے باہر نکلا تو میں نے عجیب معاملہ دیکھا، ایک قدم کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کے دروازے پہ تھا، دوسرا قدم گلی کے اگلے موڑ پہ تھا، اور دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گئے۔ کہتے میں پیچھے بھاگا اور بھاگ کے جب میں اس گلی کے موڑ پہ پہنچا مزید حیرت میں ڈوب گیا کہ وہاں وہ کھوکھا بھی نہیں تھا، لسی والا بھی نہیں تھا۔ کہتے پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس واپس آیا اور رو رو کے کہا کہ ساری زندگی میں نے آپ کی خدمت کی ہے، مجھے یہ بتاؤ تو صحیح یہ لسی والا راز کیا ہے اور یہ مہمان کون ہے، بتاؤ یہ کون ہے۔ کہتے بڑے اصرار کے بعد ڈاکٹر اقبال نے کہا اس شرط پہ بتاؤں گا کہ میری زندگی میں تم نے یہ راز فاش نہیں کرنا۔ کہنے لگے سنو، یہ جو آئے تھے یہ خواجہ معین الدین تھے، لسی بلانے والے داتا علی حجویری تھے۔ فنا کیسی زندہ باد، فاقتلوہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا بیٹھے۔ اللہ کے اولیاء محض گھر بدلتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ معاذ اللہ مر کے مٹی سے مٹی ہو جائیں اور دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں پتہ کچھ نہ ہو۔ ہم اگر کسی سے محبت کریں، ہم مجبور لوگ، ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں ہمارا محبوب مٹی میں نہ ملے۔ تو جو قادر مطلق ہو وہ اپنے محبوب بندوں کو مٹی میں کیسے ملنے دے سکتا ہے؟
یعنی رب ذوالجلال کے جو محبوب بندے ہیں، اللہ جن سے پیار کرتا ہے، رب کیسے چاہے گا کہ میرے محبوب مٹی میں مل جائیں؟ تو یہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے فیوز و برکات کا سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے، یہ تو عام مومن کی یہ شان ہے کہ قبر میں جب فرشتے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گیا، بس عالم برزخ کی حیات کا عالم، اس کا اندازہ کسی عام بندے کی سوچ میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ عام مومن بندے کی شان یہ ہے، اگرچہ مقام ولایت پہ وہ فائز نہ بھی ہو مومن، لیکن جب قبر میں پہنچتا ہے، میرے آقا فرماتے فرشتے آتے ہیں قبر میں، آ کے اس کو بٹھاتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ لیکن جس میت کو قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو اگرچہ رات 12 بجے دفن کریں، لیکن اس وقت جب فرشتے آتے ہیں قبر میں تو ٹائم اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ تو جب فرشتے آ کے کہتے ہیں من ربو کا، وہ کہتا ہے تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا، اب نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز تو پڑھنے دو۔ تو جہاں نماز کا پابند ہے، قبر میں پھر وہ یہ کہے گا۔ تو محدثین نے یہاں حدیث لکھنے کے بعد کہا حدیث اس پہ اینڈ ہے، آگے یہ نہیں کہا کہ فرشتے انتظار کرتے ہیں، وہ نماز پڑھ لیتا ہے، پھر سوالات ہوتے ہیں، یا فرشتے اگلے دن آتے ہیں۔ نہیں، فرشتے چلے جاتے ہیں اور قیامت تک لوٹ کے نہیں آتے کہ جس بندے کو قبر میں نماز کی اتنی فکر لگی ہے، دنیا میں نماز کی کتنی فکر ہوگی۔ تو ہر بندے کا نہ دنیا میں رہنا ایک جیسا ہے، نہ اس کا دنیا سے جانا ایک جیسا ہے۔ قبر کی زندگی اور قبر کی حیات یہ عام بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کا وصال ہوا، قبر میں پہنچی، فرشتے آئے، کہا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری جنہوں نے ساری زندگی اللہ سے لو لگائی، یہاں تک کہ حج کرنے کے لیے گئیں، ہر قدم پہ 2 رکعت نفل پڑھے، اور کتنے سال تک یہ سفر جاری رہا، اور کئی سالوں کے بعد جا کے وہاں پہنچی، لیکن اس انداز میں کہ ہر قدم پہ 2 نفل پڑھے۔ تو اس انداز میں جب اپنے رب سے لو لگائی، قبر میں فرشتے آئے، کہا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ تم آئے کہاں سے ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو 7 آسمانوں سے اوپر سے ہم آئے ہیں۔ کہا تم نے اتنا طویل سفر کر کے یہاں پہنچے ہو، تمہیں اپنا رب نہیں بھولا؟ مجھے 2 گز زمین پہ نیچے جانے سے رب کیسے بھول سکتا ہے؟ تم اتنا طویل سفر کر کے یہاں پہنچے، تمہیں رب نہیں بھولا؟ تو مجھے 2 گز زمین کے میں اندر ہی آئی ہوں نا، ساری زندگی تو رب کی یاد اور اس کے ذکر میں گزری، تو اتنا معمولی سا سفر کر کے مجھے رب کیسے بھول سکتا ہے؟ حضور سیدی با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب ان کا وصال ہوا، ان کی قبر میں جب فرشتے آئے، آ کے پوچھا من ربو کا، آپ نے جھڑک دیا، کہا کہ تمہیں پتہ نہیں میرے نبی کی شریعت یہ ہے کہ جب کسی کے گھر آئیں آ کے پہلے سلام کرتے ہیں، بغیر سلام کے آگے کلام شروع کر دیا۔ السلام قبل الکلام، سلام پہلے ہوتا ہے۔ فرشتے باہر نکلے قبر سے، پھر واپس آئے، آ کے سلام کہا، آپ نے جواب دیا، فرمایا اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پوچھا ہے من ربو کا، فرمایا آئے کہاں سے ہو؟ کہا ہماری ڈیوٹی ہے، ہم جس کا بھی وصال ہوتا ہے اس کی قبر میں آ کے یہ سوال کرتے ہیں۔ تو حضرت با یزید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے، میرے جواب لے کے تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، اور آگے سے اللہ فرمائے با یزید میرا بندہ نہیں ہے، تو بتاؤ میری مانو گے یا اللہ کی مانو گے؟ تو فرشتوں نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم اللہ کی مانیں گے۔ میں کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ کہے با یزید میرا بندہ ہی نہیں، مانو گے کس کی؟ فرمایا ہم اللہ کی مانیں گے۔ تو فرمایا پھر اتنا لمبا سفر کیوں کیا؟ اسی سے پوچھ لیتے جس نے بھیجا ہے، اللہ تو ہی بتا دے با یزید تیرا بندہ ہے یا نہیں ہے۔ اب فرشتے حیرت میں گم ہیں کہ ہم تو حکم کے پابند ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی آ جاؤ اس کا تعارف میں تمہیں خود کرواتا ہوں۔ فرمایا ھذا ابو یزید، یہ ابو یزید بستامی ہے، عاش فی محبتی ومات فی محبتی ووضع فی قبرہ فہو کذالک۔ فرمایا یہ زندہ رہا میری محبت میں، مرا ہے میری محبت میں، قبر میں پہنچا ہے میری محبت لے کے پہنچا ہے۔ یہ ہے اللہ کے اولیاء کا انداز، اللہ والوں کا انداز۔ تو ہر ایک بندے کا نہ دنیا میں رہنے کا انداز ایک جیسا، نہ قبر میں جانے کا انداز ایک جیسا۔
اللہ ہمیں اپنے اولیاء کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا